یہ بیت اس وقت کیا تھا؟ ووٹ. یہ بیت ووٹ تھا. امام نے ووٹ نہیں دیا، ووٹ متقی پرہیزگار تقوی کو دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کردار حسینی کو پسند کرتے ہو یا یزیدی کو؟ اگر وقت آئے تو اس لیے نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمے کا رشتہ ہے. ہمارا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کھڑے ہو، اپنے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کر حلفاً یہ بات کرو، اگر زندگی رہی تو باطل کے مقابلے میں انشاءاللہ فقیر ڈٹے گا. میں یہ قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ اقتدار کے لیے نہیں، یہ میری مگر حق کے لیے. یہاں تو یہ تھا نا کہ کوئی NOC لے، اگر تمام اپنے باطل کے لیے کام کر سکتے ہو تو میں ان باطل قوتوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، تم باطل کے لیے آ سکتے ہو تو ہم حق کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ اب بھی علم بغاوت ہوگا. قدم بناؤ، قدم بناؤ، قدم بناؤ. اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر میں اپنی ماں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں سے، میں چیما نہیں، میں چٹھا نہیں، میں ورک نہیں، میں ہجرہا نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں مسلمان ہوں. میں کلمے کی برادری پہ یقین رکھتا ہوں. کس برادری میں؟ بولو. ہمارا کلمہ ہماری برادری ہے، کہیں کا رہنے والا ہے، بھائی ہے. آج میرے کہنے پہ نہیں، اپنے دل سے گواہی لے کہ کیا تو حسینیت کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کس کی بیعت کرے گا؟ کس کو؟ حق کے لیے. میں دیکھنا چاہوں گا اللہ کو رسم نہیں، مسجد باہر جو حضرات کھڑے ہیں ان سے بھی باطل کو پتہ چل جائے کہ ہم منافقت کریں گے تو نقصان میں رہیں گے، ہم مقابلہ کریں گے تو اس کی وجہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا مطمع نظر غلامی مصطفیٰ ہے. پھر ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر میں اپنی ماں تو بہنوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، میری بیٹی آپ بھی سیدہ زینب جیسا کردار ادا کرے، جناب ام کلثوم ثانیہ زہرا جیسا کردار ادا کرے. ایک اور دفعہ میری بیٹی بھی. سنو باطل والو، یہ ہے دیوانے مصطفیٰ کے، یہ ہے میرے قوم کی بیٹیاں، یہ ہے میری بیٹیاں، بہنا اور میرے بھائی. تم نے کیا سمجھا یہ اکیلا ہے؟ بتا دیں گے ہم انشاءاللہ اگر زندگی رہی. جب سے تب اس کی وجہ ہمارے ذمے اذان دینا ہے. ہم نے منبر پہ بیٹھ کے بات واضح کر دی ہے کہ ہمارا مقصد اقتدار نہیں، ہمارا مقصد ظلم، زیادتی، بدکاری، عیاشی، فحاشی کے خلاف جہاد کرنا ہے. آخری بات کر کے شہادت شروع کرتا ہوں. مجھے کلمے کی برادری سے بات یاد آئی. برادری کس کو کہتے ہو؟ برادری اگر برادریوں میں جاؤ گے تو بلوچی ہے، پختون ہے. یہ مسئلے کیوں کھڑے ہوئے؟ برادریوں کی وجہ. اگر کلمے کے رشتے کو مضبوط کرو گے تو ملک مضبوط ہوگا. حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں یہ روشن خیالی کو چھوڑو، اسلام کو مضبوطی سے پکڑو. بلکہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا جنرل پرویز مشرف کو. پرویز مشرف، نہ تو ہم تمہارے دشمن ہیں نہ تو ہمارا دشمن. ایک ہی بات ہے، ہم ہیں غلام رسول کے. تو نظام مصطفیٰ نافذ کر دے، ہم حجروں میں واپس چل کے وہ خواجہ قمر الدین سیاوی کا بیان یاد آ جائے. تم نظام مصطفیٰ نافذ کر دو، ہم تمہارے جھنڈے اٹھا کے تمہیں زندہ باد کہتے رہیں گے. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے. نہیں تے جڑے تواڈے کول ممبر ہون نا سارے نو آکھو ایتھے رکھ قرآن تے ہاتھ. یہ جن آن نا یہ آخے قرآن تے ہاتھ دھر کے چوک میں کھلو جاؤ. آخو گورنمنٹ نال یا کسی پارٹی نال یا دھڑے نال نہیں چلنا، اسی اللہ دے قرآن دے مطابق چلیں گے، دین دے واسطے اسلام واسطے چلیں گے. یہاں دے چھکے ٹھلے ہو جانے سارے. یہ لوگ تو نفس کے بندے ہیں. تو عرض کرنا امام نے جہاد کا علم بلند کیا.
عزیزاں نے گرامی عرض کرنا پہ امام عالی مقام نے فرمایا دنیا دے کتے میں تیری بیعت نہیں کروں گا تینوں ووٹ نہیں دیواں گا. امام عالی مقام اتنے بھی ایک بات ایک سیکنڈ بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی سیاست ہے اتنے اج لوٹے لوٹے بن جاؤ ادھر بھی پھر جاؤ ادھر بھی پھر جاؤ ادھر بھی پھر جاؤ ہم سب کچھ ہیں. نہیں ایسے لوگ بھی مستحق ہمیں واضح اور حکم واضح بندہ چاہیے جو حضور کا غلام ہو بس ہم واضح نہیں یہ نہیں تے کو لون گے نہیں جی اسی سنی ہاں اسی فلانے ہاں اسی فلانے ہاں وہ نکاح ایک نال ہوئے پھر لمبے لامت اس کردار پہ ہم ایک کے ہیں اللہ اور رسول کے ہیں ہمارا کسی اور کے نہیں ہے. اگر ان کو خیال ہے تو آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے. تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں امام عالی مقام نے فرمایا حالات ایسے بن گئے نے فرمایا چلو مدینہ منورہ ادھر خط آ رہے ہیں حضور تشریف لے آؤ. ادھر امام نے انکار فرما دیتا فرمایا دنیا دے کتیا میں تیری بیعت نہیں کروں گا. حالات بگڑ گئے نے. آخر کی ہویا امام عالی مقام مدینہ منورہ ادھر کوفیاں دے خط آ رہے ہیں حضور تے نانے تے بابے دے مرید تشریف لے آؤ اسی خادماں تے نام لیواں تہاڈی بیعت کیتی ہے تے نانے تے بابے دے مرید تشریف لیاؤ. امام نے تیاری فرمائی رات کا ویلا ہے پہلا نانا دے مزار تے حاضری دیتی پھر جناب نانا دے مزار تے حاضری دیتی ہے پھر اپنے مختصر جہا قافلہ لے کے نانا جان سلام کرنے واسطے آیا دین واسطے آیا ہوں دعا کر دینا پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. اگر یہ استقامت دیکھنی ہو تو تفسیر نزہۃ الرحمن فی تفسیر القرآن نزہۃ الرحمن فی تفسیر القرآن فقیر نے تفسیر لکھی ہے 6 پارے کی جلد آ چکی ہے 6 کی آنے والی ہے پروف ریڈنگ ہو رہے باہر سٹال لگا ہوا ہے ہر بندہ خریدو تمہیں پتہ چلے مسل کے حق کیا ہے. اور ہم نے لکھا ہے کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے نا تو اس پہ لگائے نوٹ کہ لو جی یہ غلط ہے ہم مانیں گے. گھر بیٹھے آشنا شبیر شاہ لکھے نہیں چھڈو جی وہ اور بات ہے ہم نے لکھی ہے چاہیے کہ اس کے مقابلے میں لکھے کہے کہ یہ غلط ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جہاں ہزارہ روپے ضائع کرتے ہو تفسیر پڑھو ہم نے کوئی بزنس کے طور پہ نہیں اس سے خدمت کے طور پہ وہ اس حجم کی کتاب جو ہے وہ 400 450 ہم نے بالکل نو پرافٹ نو لاس کے اصول پہ ہم نے اس کا صرف 200 روپے ہدیہ رکھا ہے. باہر کتاب ہے تمام لو اپنی بیٹیوں کی خدمت پڑھو دین کا پتہ چلے گھر میں ہر شخص کو چاہیے اور اتنے سادہ الفاظ ہیں کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آئے گی. یہ میں نے اتنے سادے الفاظ میں لکھا ہے. تو امام عالی مقام نے فرمایا اللہ دے قرآن دے واسطے کام کرنا حضور میں چلیا وا نانا جی اللہ دے قرآن واسطے تہاڈے دین واسطے اس دین اسلام دے واسطے چلیا وا. امام عالی مقام نے سلام کر کے جس نے ٹرے نے پھر اپنی ماں والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دے مزار تے گئے نے سید سرانے ول سیدہ دیاں قدماں ول کھڑیاں ہو گئیاں نے عرض کیتا سلام عرض کیتا اصحاب ثواب کر کے عرض کیتا امی جان جا رہا وا. شاہی خاندانہ دی جدو حکم شاہی خاندانہ دا طریقہ ہے جدو جاندیاں نے ماما کانڈ تے ہاتھ پھیر دیاں نے پتر مہم تے چلے آوے بہنا دعاواں کر دیاں نے پھر نالے جسے شاہی خاندانہ دا اصول ہے جسے پتر جنگجو بن کے جاندا ہے جنگ کرنے واسطے جاندا ہے وہ سالار بندا ہے ماں جڑی ہے تلوار پیش کر دی ہے اور پھر نالے کانڈ تے ہاتھ کر کے دعا کر دی ہے پتر دی کامیابی واسطے. امی جان میں بھی چلیا خاندان بھی شاہی ہے شاہی خاندان ہے امی جان تسی بھی دعا کر دینا تربتے زہرا حرکت میں چاہیے ندا آئی بیٹا فکر نہ کر شاہی خاندان دا اصول ہے میں تیرے باپ کو تلوار پیش کر دی رہی ہوں وہ بھی جدو جاندے سر میں نبی دی تھی ہوں میں بزدل نہیں ہوں میں پتہ اس وقت واسطے تیری تربیت کی دی گئی ہے. شہزادیا جاؤ جدو ٹکے گا